السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی Recording اشرف in الانبیاء progress. والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا وسہلا مرحبا، خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ باذن اللہ ہم اپنے B2E لیول 3 کی سمجھیں کہ آخری پارے کے اندر داخل ہو چکے ہیں، جو ہمارا آخری مرحلہ ہے، اور انشاءاللہ باذن اللہ آج ہم اپنا سورۃ المومنون سے سبق کا آغاز کریں گے۔ آیت نمبر 1 سے لے کے 74 تک انشاءاللہ باذن اللہ ہم سورۃ المومنون کو مکمل کریں گے۔ سورۃ المومنون کا تعارف یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے بالاتفاق، یعنی اس کی ساری آیات من البدایہ الی النہایہ، شروع سے لے کے آخر تک ساری کی ساری یہ مکی صورت ہے۔ آیات کی تعداد 118 ہے، اور اس صورت کا نام آیت نمبر 1 کی مناسبت سے رکھا گیا، جو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ اور اس طرح سے شروع کی جو 11 آیات ہیں ان کے اندر مومن بندوں کی فلاح اور ان کی صفات کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ آیت نمبر 12 سے لے کے 22 تک انسان کی تخلیق کے حوالے سے مختلف مراحل اور اللہ کی نعمتوں کی بات ہوئی ہے۔ 23 سے لے کے 56 تک تقریباً انبیاء کرام کے واقعات ہیں، جو چیزیں ہم نے پہلے پڑھی تھیں کچھ اسی طرح سے۔ اس طرح دیگر موضوعات انشاءاللہ باذن اللہ ہم پڑھیں گے، جن میں صفات حسنہ اور کفار کی جو صفات سیئہ وغیرہ کہہ لیں وہ ساری ہیں، اور آخر پہ جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا نچوڑ نکالا ہے۔ ان آیات کو انشاءاللہ باذن اللہ ہم اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، قد تحقیق افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مومن لوگ۔ یہ افلاح جو لفظ ہے نا، افلاح یہ بڑا زبردست لفظ ہے۔ یہ افلاح نکلا ہوا ہے فا لام اور ہا سے، فلاح سے نکلا ہوا ہے افلاح۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھاڑنا اور کسی چیز کا فائدہ لینا، یعنی کامیاب ہو جانا، اور کسی چیز کا باقی رہنا۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، عربی زبان کے اندر جو کسان ہوتا ہے نا، کسان فارمر جس کو کہتے ہیں، کسان کو عربی زبان کے اندر فلاح کہا جاتا ہے۔ فلاح اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کو پھاڑتا ہے، اس کے اندر بیج بوتا ہے، اس کے اندر سے اس کا اناج آتا ہے، اور وہ اس اناج کو حاصل کر کے کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی کامیابی سے اس کا اناج باہر آ جاتا ہے، تو وہاں سے اس کو فلاح کہا گیا ہے۔ اور یہیں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قد تحقیق افلاح، فلاح پا گئے المومنون، ایمان والے۔ مومن بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی، یہ جو دنیاوی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی کے اندر بیج بوتا ہے اپنا۔ جو بیج وہ بو رہا ہے وہی کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پک کے جائے گا، اور اس کے مطابق اس کو کامیابی یا ناکامی ملے گی۔ اور مومن کو کامیابی ملے گی کیونکہ اس نے یہاں پہ اچھا بیج بویا اور اس کے اوپر محنت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کا خیر مقدم کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کامیاب کرتے ہیں۔ اب یہ جو مومنون ہیں، ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کی، فرمایا الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ہم جو فی صلاتہم، اپنی نمازوں کے اندر، خاشعون، عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ خشع کا میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ خشع کا مطلب ہوتا ہے اس انداز سے انسان اللہ سے ڈرے اور عاجزی اختیار کرے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کی ہیبت موجود ہو۔ خافہ یا خافو جو ہوتا ہے نا، اس کا تعلق ہوتا ہے ظاہری خوف کے ساتھ۔ تو ہمارے دل کے اندر کسی چیز کی تعظیم نہیں ہے، ہم اس سے خوف محسوس کر رہے ہیں۔ جیسے میں کسی جانور کو دیکھ کے خوف محسوس کروں، اب یہ ایک نیچرلی خوف ہے، میرے دل کے اندر اس جانور کی کوئی تعظیم تو نہیں ہے۔ یا میں کسی ایسے بندے سے خوف محسوس کروں جو وڈیرا ہے، بڑا ہے، دل میں میری کوئی تعظیم نہیں ہے لیکن میں اس سے خوف محسوس کر رہا ہوں۔ خشع کا مطلب ہوتا ہے ایسے عاجزی اختیار کرنا اور ایسے خوف محسوس کرنا کہ انسان کے دل میں اس ذات کا تصور اور اس کی ہیبت بھی موجود ہو۔ یہ فرق ہے خافہ اور خشع کے درمیان میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر عاجزی اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ کی ہیبت کو محسوس کرتے ہوئے خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں، ہم جو عن اللغو، ہر فضول چیز سے، معرضون، اعراض کرنے والے ہیں۔ لغو سے مراد ہر طرح کا لغویات ہے، وہ گالی گلوچ بھی ہو سکتا ہے، وہ فحش گوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ بدتمیزی بھی ہو سکتا ہے، وہ غیبت اور چغلی بھی ہو سکتی ہے، وہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ بری گواہی بھی ہو سکتی ہے، غلط گواہی بھی ہو سکتی ہے۔ غرض یہ کہ
ہر وہ کلمہ جس کو سوسائٹی کے اندر برا سمجھا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ اسے اراض کرنے والے ہیں۔ والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں، ہم وہ للزکاۃ، زکوٰۃ کو، فاعلون، پورا کرنے والے ہیں، یعنی زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، فاعلون یعنی کرنے والے۔ زکوٰۃ جو ہے نا، یہ زکا یزکی سے نکلا، جس کا مطلب ہوتا ہے النماء والزیادہ، یعنی کسی چیز کا بڑھنا، کسی چیز کا نشو و نما پا جانا۔ بنیادی طور پہ انسان جب زکوٰۃ دیتا ہے تو دکھنے میں یہ لگتا ہے کہ انسان کا مال 2.5% کم ہو گیا، لیکن حقیقت میں اللہ کے ہاں اس کو اجر بھی مل جاتا ہے، اور اس کا جو اگلا کاروبار ہے اس کے اندر برکت ہو جاتی ہے اس زکوٰۃ کی وجہ سے۔ اور زکوٰۃ کا جو لاجک ہے نا، وہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، لوگوں سے صدقات کو لیجئے، ان کے مال کو لیجئے تاکہ یہ ان کی طہارت کر دے۔ اللہ کے راستے میں دینے والا آدمی، اس کا دل بھی نرم ہوتا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خشوع و خضوع، تقویٰ اور جو للہیت ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلی اللہ تعالیٰ نے صفت بیان فرمائی، فرمایا والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں، ہم جو وہ ہیں، لفروجہم، البتہ اپنی شرمگاہوں کی، حافظون، حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی یہ مومنون جو فلاح پانے والے ہیں یہ اپنی شرمگاہوں کو بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ شرمگاہ کو محفوظ رکھنا دو طرح سے ہے، یہ بات بڑی توجہ سے سننے کے قابل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھتے ہیں، اس کا دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ یہ اپنے سطر کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں، لوگوں سے محفوظ رکھتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے نہیں کرتے۔ اس میں وہ خواتین و حضرات سارے شامل ہیں جو ایسا ڈھیلا ڈھالا اور موٹا لباس استعمال کرتے ہیں جو نہ تو اتنا چست ہے کہ انسان کے ظاہری اعضاء نظر آئیں، اور نہ ہی اتنا باریک ہے کہ نیچے سے سب کچھ دکھائی دے رہا ہو، وہ چاہے مرد ہے چاہے عورتیں ہیں۔ والذین ہم لفروجہم حافظون کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ اپنے سطر کا، اپنی شرمگاہوں کا 100% حیا کرتے اور ان کو محفوظ رکھتے ہیں لوگوں کی نظر سے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، یعنی اپنی عصمت، اپنی عفت کی حفاظت کرتے ہیں، وہ برائی کا ارتکاب نہیں کرتے، زنا وغیرہ کی طرف نہیں جاتے، اور اس طرح کے جتنے بھی امور ان کو بے حیائی کی طرف لے کے جاتے ہیں اس طرف وہ نہیں جاتے۔ اپنی عزت، اپنی پاک دامنی، اپنی عفت، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے استثناء دیا، فرمایا الا، مگر، علی ازواجہم، اپنی بیویوں کے ساتھ یا اپنی بیویوں پر، او یا ما ملکت، جو ملکیت میں ہے، ایمانہم، ان کے دائیں ہاتھ میں، یعنی ان کی لونڈیاں، یا تو وہ اپنی بیویوں سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں یا اپنی لونڈیوں سے پوری کرتے ہیں۔ فإنہم، پس بے شک وہی لوگ ہیں، غیر ملومین، جو غیر ملامت شدہ ہیں، یعنی ان کے اوپر کسی قسم کی ملامت نہیں ہے اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ وہ اپنی ضرورت، اپنی جسمانی ضرورت، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اسی فطرت پہ پیدا کیا ہے، اس کو ضرورت ہے ان چیزوں کی، وہ اپنی جسمانی ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا۔ 3 طریقے ہیں جسمانی ضرورت کے حوالے سے، یا تو یہ کہ انسان 100% اپنے آپ کو کسی بھی کام سے روک لے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے جی کہ میں اپنے آپ کو 100% روک لوں، جیسے وہ 3 صحابہ کا قصہ آپ کو پتہ ہے، بڑی تفصیل سے وہ حدیث موجود ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس میں بغیر رشتہ داروں کا خیال کیے، رشتہ داری یا تعلق داری کا خیال کیے بندہ مادر پدر آزاد ہو جائے، یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تیسرا اور آخری ذریعہ یہ ہے کہ جن چیزوں کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، وہیں پہ انہی چیزوں کے ساتھ وہ اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کریں، اور یہی سب سے عظیم اور بہترین قسم کا مقام ہے۔ بلکہ ایک بات حدیث میں آتا ہے، نبی صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ کے ہاں ماجور ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، بڑی عجیب سی بات ہے یہ کہ انسان اپنی جسمانی ضرورت کو یا جسمانی لذت کی خاطر یہ کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اجر دے رہے ہیں۔ آپ نے سامنے فرمایا اگر وہ یہی کام غیر یعنی جو اس کے لیے جائز جگہ نہیں ہے، ناجائز جگہ پہ وہ اگر یہی کام کرے تو اس کے لیے گناہ نہیں ہے کیا؟ جب اس کے لیے ناجائز جگہ پہ اس طرح کا معاملہ کرنا گناہ ہے تو جائز جگہ پہ کرنا بالولا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اجر ہے۔ تو اس لیے یہ طریقہ کار ہے کہ یہ مومنین اپنی شرمگاہوں کی اس طرح سے حفاظت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا فمن ابتغا، جس نے چاہا، وراء ذالک، اس کے علاوہ یا اس کے پیچھے، فاولئک، تو پس وہی ہیں، ہم العادون، یہ وہ لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ مومنین کی ایک صفات یہ بھی بیان فرمائی، والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں، ہم لاماناتہم، جو اپنی امانتوں کو، واحدہم، اور اپنے وعدوں کو، راعون، رعایت دینے والے ہیں، یعنی وعدہ وفا کرنے والے اور امانت داری کا خیال کرنے والے۔ اور مومن کی صفات میں سے یہ چیزیں شامل ہیں، مومن ہمیشہ وعدہ پورا کرتا ہے
اور اگر اس کے پاس امانت رکھائی جائے کسی بھی طرح کی، دیکھیں یہ امانت کیا ہے، یہ امانت آپ سے کیا گیا مشورہ ہے، یہ امانت آپ سے پوچھا گیا مسئلہ ہے، یہ امانت آپ کو، اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو جسمانی میرا عیب ہے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو یہ امانت ہے۔ امانت وہ نہیں یہ 4 پیسے آپ کو پکڑا دیے جی یہ امانت ہو گئی، اتنی چھوٹی امانت تھوڑی ہوتی ہے۔ آپ کو کوئی عہدہ ملا ہے، آپ نے اس کی رسپانسبلٹی پوری نہیں کی تو آپ خائن ہیں۔ یہ عہدے کی ذمہ داری پوری کرنا یہ امانت ہے۔ آپ دفتری اوقات میں کمیٹڈ ہیں کہ میں 10 سے لے کے 12 گھنٹے تک آپ کے پاس کام کروں گا، تو اس میں اگر آپ کام نہیں کرتے کوئی اور کام کرتے ہیں تو آپ خیانت کر رہے ہیں، یہ امانت داری نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، مومن اپنی ذمہ داریوں کو جو بھی اس کو دی گئی ہے امانتاً ان کا خیال رکھتا ہے اور اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں، ہم علی صلاتہم، جو اپنی نمازوں پر یحافظون، حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک، اور یہی ہیں، ہم الوارثون، جو حقیقی وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یرثون الفردوس، وہ وارث ہیں جنت الفردوس کے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ہمیشہ ہمیش اس جنت الفردوس کے اندر رہیں گے۔ فردوس کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایسی وادی، ایسی جگہ جہاں پہ نسبتاً درخت سایہ دار زیادہ ہوں، سرسبز و شادابی زیادہ ہو، ایسی جگہ کو فردوس کہا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے سنی بھی ہوگی، آپ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے سوال کرو تو ہمیشہ جنت الفردوس کا سوال کرو۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، من سلالۃ، مٹی کے خلاصے سے۔ خلاصے سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایسی مٹی کا جو خمیر ہوتا ہے نا، آخر پہ جو چیزیں باقی بچتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے پاس دودھ ہے، اگر ہم دودھ کو چھان لیتے ہیں اور اس کو رڑک لیتے ہیں جیسے ہماری پنجابی میں کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر سے ایک مکھن برآمد ہوتا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ دودھ کا زبدہ ہمارے پاس آ گیا، اس کا مکھن اور اس کا خلاصہ ہمارے پاس آ گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی نچوڑ آپ کہہ لیں، جوہر کہہ لیں، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، یعنی مٹی لائی گئی، اس کو گوندا گیا، پھر اس کو پکایا گیا، پھر اس کے اندر سے لیسدار مٹی کو نکالا گیا، اور اس کا جو عرق تھا، جو جوہر تھا، جو اوریجنل چیز تھی، اس چیز سے ہم نے پیدا کیا انسان کو۔ ثم، پھر جعلناہ، ہم نے بنایا اس کو نطفۃ، ایک نطفہ، یعنی وہی حقیر سا مادہ، فی قرار مکین، ایک یعنی ایسا با حفاظت جگہ کے اندر، رحم مادر کے اندر، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر۔ قرار کا مطلب ہوتا ہے جگہ، اور مکین کا مطلب ہے حفاظت والی جگہ، یعنی ایسی جگہ جو مضبوط ہے اور با حفاظت ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم خلقنا، پھر ہم نے پیدا کیا نطفہ، اس نطفے کو، علقۃ، جمع ہوا خون، فخلقنا، پھر ہم نے بنا دیا العلقہ، اس جمے ہوئے خون کو، مضغۃ، ایک لوتھڑا، یعنی مٹی کا اپنا گوشت کا ایک لوتھڑا ہم نے بنا دیا۔ فخلقنا المضغۃ، پھر اس گوشت کے لوتھڑے کو ہم نے عظاما، ہڈیوں میں تبدیل کر دیا۔ فکسونا، اس کے بعد ہم نے پہنایا، کسا یکسو کا مطلب ہوتا ہے کپڑے پہنانا۔ یہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ پڑا ہوا ہے۔ اب یہ بڑی کمال قسم کی ویژولائز کرنے والی ضرورت چیز ہے، یہ ایسے جیسے کوئی آپ 3D یا 4D یا 5D مووی دیکھ رہے ہو کہ انسان کے سامنے ایک ڈھانچہ پڑا ہوا ہے اور گوشت کے ٹکڑے یہاں وہاں سے اکٹھے ہو کے اس کے اوپر لپیٹے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فکسونا، ہم نے پہنایا، العظام، ان ہڈیوں کو، لحمن، گوشت کا لباس، ہڈیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے گوشت چڑھا دیا۔ ثم انشأنا، پھر ہم نے پیدا کیا اس کو، خلقا آخر، ایک دوسری تخلیق کی صورت میں، یعنی وہ کیا سے کیا ہو گیا، مٹی سے نکلا نطفہ، نطفے سے مضغہ، مضغہ سے علقہ، علقہ سے لحم، لحم سے عظمہ، عظمہ سے لحمہ، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک دوسری تخلیق بنا دیا، یعنی کہا چلتے چلتے کیا سے کیا بن گیا وہ۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، احسن، جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، الخالقین، خلقت کے اور تخلیق کے اعتبار سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کے اندر کسی قسم کا آپ کو کوئی اس کے اندر کوئی کمی بیشی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ جیسا اللہ فرماتے ہیں سورہ ملک کے اندر کہ تم اپنی نظریں دوڑاؤ، دیکھو، چیک کرو، اللہ کی تخلیق کے اندر کوئی عیب پاتے ہو، تمہاری نظریں واپس تمہارے پاس آ کے تو لگ جائیں گی، اللہ کی تخلیق میں تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں اگلی بات، ثم انکم، پھر انکم، بے شک تم، بعد ذالک، اس کے بعد، لمیتون، البتہ مرنے والے ہو۔ یہ سارا مرحلہ پروسیس کرنے کے بعد تمہیں ماں کے پیٹ سے نکال دیا، بڑا کر دیا، جوان کر دیا، بڑھاپا دے دیا، بڑھاپے میں یا جوانی میں جیسے بھی ہو، لمیتون، تم فوت ہونے والے ہو۔
آج میرے سامنے 2 میتیں تھی. آج میں ایک جنازہ میں نے پڑھا، دوسرا نہیں پڑھ سکا. ہمارے شہر میں تھے ڈاکٹر صاحب ہیں، میرے دوست ہیں، ان کی بیوی کی وفات ہوئی. میں نے ان کو صبح کال کی، میں نے کہا جی کیا ہماری جو بہن تھیں وہ بیمار تھیں؟ کہتے نہیں یار نصر اللہ، اب ہم کمرے میں سو رہے تھے، میں اٹھا ہوں نماز کے لیے فجر کی، تو میں نماز پڑھ کے آیا ہوں. عام طور پہ وہ میرے ساتھ جاگ جاتی ہے، تو میں نے کہا چلو اٹھ جائے گی بعد میں. میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، میں نے آپ کو اس کو اٹھایا ہے، وہ اٹھی نہیں ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں تھی. میں نے کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا کہ انسان جب رات کو سوتا ہے تو روحیں نکل جاتی ہیں. کچھ ایسی روحیں ہوتی ہیں جنہیں اللہ واپس کر دیتا ہے، اور کچھ ایسی روحیں ہوتی ہیں جن کو اللہ واپس نہیں کرتا، اپنے پاس رکھ لیتا ہے. تو یہ یعنی کہتے ہیں یار کوئی حرکت ہی نہیں ہوئی نا، کوئی شور شرابہ، کوئی مطلب ہارٹ اٹیک کا کوئی ایشو، کوئی ایسی چیز نظر آئی، کچھ بھی نہیں. وہ جیسے سوئی ہوئی تھی ویسے کہ ویسے ہی سوئی رہ گئی. بڑی نیک خاتون تھی، مدرسے کے بچوں کو اپنے ہاتھ سے روٹیاں بنا کے اور کھانا بنا کے کھلاتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. تو میں ان کا جنازہ پڑھ گیا، میں بڑا حیران ہوا. اور دوسری میت میرے سامنے، وہ آنکھوں کے سامنے وہ لڑکا جو مجھ سے بہت چھوٹا ہے، کوئی بیماری نہیں اس کو، بالکل ٹھیک ٹھاک. اچانک سے ہارٹ اٹیک آیا، اور جوان بیٹا ماں باپ کے ہاتھ میں، اللہ کو پیارا ہو گیا، 25-26 سال کا. ثم انکم بعد ذلک لمیتون. دنیا کی سب سے بڑی، یعنی اگر آپ کسی آدمی سے پوچھیں نا زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے، تو وہ آپ کو کہے گا موت. موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے اگر کوئی بندہ اس کو مانے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ثم پھر انکم، بے شک تم، یوم القیامہ، قیامت کے دن، تبعثون، تم اٹھائے جاؤ گے. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، فوقکم، تمہارے اوپر، 7 طرائق، 7 راستے. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے تیار کیے، بنائے، پیدا کیے. یہ 7 راستے کون سے ہیں؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 7 راستوں سے مراد آسمان کے اندر 7 ایسے راستے ہیں جہاں سے فرشتے آتے جاتے ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد 7 آسمان ہی ہیں. دونوں چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ نے ہمارے اوپر آسمان و زمین بنائے. اور فوقکم کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تمہاری تخلیق تو بڑی چھوٹی سی ہے، ہم نے تم سے بڑھ کر، تم سے اعلیٰ و عرفہ تخلیق تمہارے سامنے اوپر کی ہوئی ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وما کننا، اور نہیں ہیں ہم، عن الخلق، اپنی تخلیق سے، غافلین، غفلت برتنے والے، ہمیں اپنی تخلیق کے بارے میں بخوبی علم ہے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں چل رہی ہیں. فرمایا وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، بقدر، ایک مقدار مقرر تک، فَأَسْكَنَّاهُ، پھر ہم نے اس کو جگہ دی، فی الارض، زمین کے اندر. سوال یہ ہے کہ یہ پانی کب آیا؟ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب زمین بنائی تو زمین سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے، زمین پر آسمان سے اتنا پانی بھر دیا جو قیامت تک آنے والی ہر طرح کی مخلوق کے لیے کافی ہے. اور یہی وہ پانی ہے جو 70% ہمارے پاس سمندر، اور باقی جو 30% یا 32% زمین ہے وہ ہے، باقی سارے کا سارا سمندر ہے. اور پھر یہی پانی تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے اندر اتار دیا، کہ ہم زمین کے اندر وہ نل لگاتے ہیں تو نل کے اندر پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ مقدار کے مطابق وہ پانی رکھ دیا، اور پانی کو پروسیس کرنے کا ذریعہ بھی کر دیا کہ یہ بادل جاتے ہیں، پانی بخارات بن کے ان بادلوں میں داخل ہوتا ہے، وہ پھر بادل جہاں پہ جاتے ہیں اس پانی کو ڈلیور کراتے ہیں. ہمارے لیے یہ بادل ساقی کا کام کر رہے ہیں، پانی پہنچا رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنی مقدار کے مطابق اس کو نازل بھی کیا، اور زمین میں جگہ بھی دی. پھر اس کے بعد فرمایا وَإِنَّا، اور بے شک ہم، عَلَىٰ ذَهَابٍ، اس کو لے جانے پر، اللہ بھی، اس کے ساتھ، اللہ قادرون، البتہ قادر ہیں، یعنی ہم اس پانی کو لے جانے پر بھی قادر ہیں. فَأَنشَأْنَا، پھر ہم نے پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، بھی، اسی پانی کے ذریعے، جنات، باغات. کس چیز کے باغات؟ من نخیل، کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ، اور انگوروں کے، لکم، اور تمہارے لیے، فیہا، ان باغات کے اندر، فواکہ، بہت سارے پھل ہیں، کثیرۃ، بہت زیادہ، ومنہا، اور انہی میں سے، تاکلون، تم کھاتے ہو، یعنی تمہارے پاس پھلوں کی کثرت بھی موجود ہے اور تم وہ پھل کھاتے بھی ہو. وشجرۃ، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک ایسا درخت بھی پیدا کیا، تخرج، وہ نکلتا ہے، من طور سینا، طور سینا سے. یہ طور سینا سے نکلنے والا جو پھل ہے نا، یہ زیتون کا پھل ہے. زیتون کے پھل کا جو اپنا ملک ہے وہ ہے یہ شام اور عراق کا علاقہ، فلسطین، شام اور عراق. یہ والا جو علاقہ ہے نا، یہ والا شام اور فلسطین، بلکہ عراق بھی نہیں، شام اور فلسطین کا جو علاقہ ہے نا، یہ بنیادی طور پہ زیتون کے پھل کا اپنا ملک ہے. یہاں پہ بہت کثرت سے زیتون کا پھل ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ کرتا کیا ہے؟ تنبوتو، نکلتا ہے یا اگاتا ہے، بدہنی، یہ نکلتا ہے، بدہنی یعنی روغن کے ساتھ، وصبغن، اور یہ سالن ہے، کن کے لیے؟ للآکلین، کھانے والوں کے لیے.
دیکھیں جتنے بھی ہمارے پاس روغن والی چیزیں ہیں نا، آپ ان کو بطور سالن استعمال نہیں کرتے سوائے زیتون کے تیل کو. یعنی ہم نے خود بھی زیتون کے تیل کے ساتھ ڈائریکٹ لگا کے روٹی کھائی ہوئی ہے. تو زیتون کا تیل ہمارے لیے بطور سالن استعمال ہوتا ہے اور سالن کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑی نشانی یہاں پہ دی ہوئی ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں، اور لوگ پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو نہیں ماننا اللہ ہے کہ نہیں ہے. دکھاؤ جو پہلے اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں ہے. تمہارے کھانے پینے میں اللہ موجود، تمہیں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، تمہیں نظر نہیں آتی، تو پھر کیا بات کر سکتے ہیں. اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ، اور بے شک تمہارے لیے فِي الْأَنْعَامِ چوپایوں کے اندر لَعِبْرَةً البتہ بڑا ہی عبرت اور نشانی کا سما موجود ہے. نسقیکم ہم پلاتے ہیں تم کو مما اس سے فی بطونہا جو ان کے پیٹوں کے اندر موجود ہے. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فیہا ان میں منافع کثیرہ بہت سارے فائدے بھی ہیں. ومنہا اور انہی میں سے تاکلون بعض ایسے ہیں جن کو تم کھاتے ہو. سورۃ النحل کے اندر آپ لوگ اور ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اون کے اندر فائدے رکھے، ان کی کھالوں کے اندر فائدے رکھے، ان کے ہم خیمے بناتے ہیں، ان کی ہم جیکٹیں بناتے ہیں، ان کے ہم جوتے بناتے ہیں، خالص لیدر کی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں. اللہ نے اس کے اندر فوائد رکھے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وعلیہا اور انہی کے اوپر، وعلی الفلکی اور کشتیوں کے اوپر، تحملون تم سوار کیے جاتے ہو. یعنی تمہارے لیے وہ بطور سواری بھی ہم نے مسخر کر دی ہے. جیسے سورۃ النحل کے اندر ہی ہم پڑھ کے آئے الخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. یہ گدھے، گھوڑے، خچر اور اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تمہاری زیب و زینت کا سما ہے، تمہاری سواری ہم نے مسخر کر کے رکھی ہوئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ نشانی ہے، کیا پھر بھی اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے؟ اب ان ساری باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ آگے انبیاء کرام کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور یہ وہ انبیاء کرام ہیں جن کا تذکرہ ہم پڑھ کے آئے ہیں. اختصار کے ساتھ کچھ نئی چیزیں آئیں گی جن کو انشاءاللہ باذن اللہ ہم ڈیٹیل سے دیکھ لیں گے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو الی قومہ ان کی قوم کی طرف. فقال تو انہوں نے جا کے کہا یا قومی اے میری قوم اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی الہ غیرہ اس کے علاوہ، افلا تتقون تو کیا پس تم تقوی اختیار نہیں کرتے. اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، وہی تمہارا حقیقی معبود ہے. توحید یہ وہ واحد چیز ہے جو میں بار بار ذکر کرتا آیا ہوں، جو تمام انبیاء میں متفق ہے، آدم سے لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انبیاء کا سلسلہ رک گیا، علماء کا جاری ہے. اور یہ علماء بھی تبھی علماء کہلائیں گے جب سب سے پہلے توحید کا پرچار کریں گے. تو اللہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ سب سے کامن چیز تھی، توحید کا اقرار اور بتوں کی عبادت سے اجتناب. فقال الملأ، اللہ فرماتے ہیں فقال تو کہا الملأ سرداروں نے، بڑے بڑے پیسے والے لوگوں نے، بڑی بیوروکریسی نے یہ بات کہی. الذین یہ وہ لوگ تھے کفروا جنہوں نے انکار کیا، من قومہ ان کی قوم سے، کہنے لگے ما ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر، بشر یہ انسان ہی تو ہے، مثلکم تمہاری طرح کا، یرید وہ چاہتا ہے، ان یتفضل کہ وہ فضیلت حاصل کر لے یا غالب آ جائے، علیکم تمہارے اوپر. ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لانزل تو البتہ ضرور وہ نازل کر دیتا ملائکہ فرشتوں کو. ما سمعنا ہم نے نہیں سنا، بہذا یہ باتیں، فی آبائنا اپنے آباء و اجداد میں، الاولین پہلے، یعنی یہ باتیں ہمارے پہلے آباء و اجداد کے اندر ہم نے تو کبھی نہیں سنی کہ کوئی ایسا نبی آئے گا جو ہماری طرح کا ہی انسان ہوگا، یہ ہماری طرح ہی کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، ہماری طرح چلتا ہے، ہماری طرح اٹھتا بیٹھتا، ہماری طرح اس کو بھی ہر طرح کی ضرورت کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اسی طرح سے یہ قصب معاش کے لیے کام کرتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ چاہتا یہ ہے کہ میں اس جگہ کا وارث بن جاؤں اور میں فضیلت والا بن جاؤں. یہی وہ بات تھی جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہارون نے کہی تھی. کیا کہا تھا؟ ان ھذان لساحران یریدان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذھبا بطریقتکم المثلی، کہ یہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری جگہ سے نکال دیں اور خود یہاں پہ بڑے بن کے بیٹھ جائیں. یہی بات تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مشرکین مکہ نے کہی تھی کہ بھئی اگر آپ کو سرداری چاہیے تو بتائیں، ہم آپ کو سردار بنا دیتے ہیں. تو اصل میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، مالدار لوگ، جب ان کو دعوت و دین دی جاتی ہے یا دین کی دعوت دی جاتی ہے تو ان کا پہلا گمان یہی جاتا ہے کہ یہ اب دین کو استعمال کرتے ہوئے
ہمارے اوپر حاوی آنا چاہ رہا ہے، اس کو مال نہیں ملا اس وجہ سے یہ ایسے کام کر رہا ہے. سادہ لفظوں میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوچے ہتھ کنڈے کر رہا ہے، کوئی نئی کام کر رہا ہے. تو اللہ سبحانہ پھر آگے سے یہ بات بھی کہنے لگے ہمارے آباء و اجداد میں بھی ہم نے کبھی کسی سے ایسی کوئی بات تو نہیں سنی. پھر اگلی بات کہتے ہیں ان ہوا نہیں ہے یہ الا مگر رجل آدمی ہی ہے بھی جس کے ساتھ جنتن جنون ہو گیا، یعنی یہ کوئی مجنون یا پاگل یا دیوانہ ہے. فتربصوا تم انتظار کر لو بھی اس کے ساتھ حتی یہاں تک کہ حین ایک وقت آ جائے، یعنی تھوڑا وقت انتظار کر لو، ہو سکتا ہے اس کا یہ پاگل پن یا اس کی جنونیت چلی جائے تو یہ دوبارہ اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف آ جائے، یا اس کو تبلیغ کر لینے دو، ایک نہ ایک دن آنا ہے، یہ اللہ کو یہ خود ہی مر کھپ جائے گا، ختم ہو جائے گا، فوت ہو جائے گا، لہٰذا اس کو چھوڑو، اس کی بات کے اوپر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب نوح علیہ السلام آخر کار فرمانے لگے، قال انہوں نے کہا ربی اے میرے رب انصرنی میری مدد فرما، بما اس چیز کے ساتھ جو کذبونا وہ جھٹلا رہے ہیں. اللہ جس چیز کو وہ جھٹلا رہے ہیں نا اسی چیز کے ساتھ تو میری مدد فرما دے. اللہ کہتے ہیں فاوحینا پھر ہم نے وحی کی الیہ ان کی طرف انصنع کے بنائیے آپ الفلک ایک کشتی. یہ میں اصل میں یہ تھوڑا قصہ نارمل اور بغیر ڈیٹیل کے ساتھ اس لیے بیان کر رہا ہوں، جو ڈیٹیل والی بات ہوگی میں تھوڑی سی کر بھی دوں گا کہ ہم یہ سورہ نوح کے اندر تقریباً قصہ سارا تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، تو جو چند چیزیں نہیں آئیں گی ان کو ہم تھوڑا دیکھ لیں گے. اللہ فرماتے ہیں فاوحینا ہم نے وحی کی الیہ ان کی طرف انصنع کہ آپ بنائیے الفلک ایک کشتی. بنانی کیسے ہے؟ بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آنکھوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے تو ہم کہیں گے اللہ کی آنکھیں ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کی آنکھیں مخلوق کی طرح کی ہیں یا فلاں طرح کی ہے یا اتنی آنکھیں ہیں. اللہ نے کہا اس کی آنکھیں ہیں، اللہ کی آنکھیں ہیں. کیسی ہیں؟ کما یلیق بشانہ و جلالہ جیسے اللہ کی شان اور اس کے جلال کے لائق ہے. بغیر تحریف ولا تعطیل ولا تمثیل ولا تشبیہ ہم اس کی کسی طرح کی کوئی تشبیہ بیان نہیں کریں گے. اللہ کی آنکھیں ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے. فرمایا میری آنکھوں کے سامنے تم ایک کشتی تیار کرو، ووحینا اور میری وحی کے سامنے اور ہماری وحی کے ساتھ تیار کرو. فَإِذَا پس جب آ جائے گا امرنا ہمارا حکم یعنی ہمارا عذاب، وفارت النور تو سب سے پہلے جو تنور ہیں یہ پھوٹ پڑیں گے. یعنی تنور سے مراد بعض لوگوں نے کہا کہ زمین کے اندر گڑھے پڑ گئے تھے اور ان میں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا تھا، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد باقاعدہ وہ تنور ہے جس کے اندر ہم روٹیاں لگاتے ہیں. بہرحال جو بھی چیز ہو زمین کے اندر سے پانی پھوٹنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد فرمایا فسلک پس آپ سوار کیجئے فیہا اس کشتی کے اندر من کل زوجین اثنین ہر چیز کا جوڑا جوڑا، واہلک اور اپنے اہل کو، الا مگر من سبقا جس پر ثابت ہو چکا، من سبقا ثابت ہو چکا علیہ جس پر، القول یہ بات منہم ان میں سے، یعنی جن پر عذاب آنا ہے یہ بات طے شدہ ہے ان کو آپ اپنے ساتھ سوار نہیں کریں گے، یعنی وہ سوار ہی نہیں ہوئے. اور پھر فرمایا ولا تخاطبنی اور تو نے مجھ سے مخاطب نہیں ہونا فی الذین ان لوگوں کے بارے میں ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، انہم بے شک وہ سارے کے سارے مغرقون غرق ہونے والے ہیں. یعنی کہیں ایسے نہ ہو کہ گرتا ہوا پڑتا ہوا اور غرق ہوتا ہوا آدمی دیکھنے کے بعد میرے سامنے رحم کی اپیل شروع کر دو. گو کہ یہ بات نوح علیہ السلام نے کر لی تھی نا اپنے بیٹے کے بارے میں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا اور وہاں پہ انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں بات کی اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سمجھا دیا. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا اسْتَوَيْتَ جب تم برابر ہو جاؤ، انت تم ومن معاک اور جو تمہارے ساتھ ہیں، علی الفلک کی کشتی کے اندر، یعنی کشتی کے اندر جب تم لوگ بیٹھ کر اچھی طرح سے سوار ہو کے اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ جاؤ، فقل تو تم نے کہنا ہے الحمدللہ تمام تعریفیں اور شکر کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. الذی اللہ وہ ہے، نجانا اس نے ہمیں نجات دی، من القوم الظالمین ایسی قوم سے جو ظلم کرنے والی تھی. وقل اور کہہ دیجئے ربی اے ہمارے رب انزلنی ہمیں اتار یا ہمیں نازل کر یا ہمیں یعنی اتار، منزلن ایسی جگہ اتارنا، مبارکن جو بابرکت ہو، وانتا اور تو خیر بہت ہی بہترین ہے، المنزلین اتارنے والوں میں سے، یعنی اللہ تو بہترین اتارنے والا ہے. مطلب یہ کہ یا اللہ جس جگہ تو ہمیں روک کے ہمیں وہاں سے اترنے کا حکم دے وہ ایسی جگہ ہو جو بابرکت ہو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو یہ جو کشتی تھی یہ جودی پہاڑ کے اوپر جا کے رک گئی.
جو بابرکت جگہ ہی تھی. اس کے بعد فرمایا ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، وان کننا، اور ہم ہیں، لمبتلین، البتہ آزمانے والے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر نشانیاں بھی موجود ہیں، اور ایسے نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ ہم تو ان کو آزماتے ہیں. الف لام میم، احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگوں نے کیا یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ اللہ پہ ایمان لے آئیں گے تو وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ ایسے نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں ہم آزماتے ہیں. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم لوگوں کو اچھائی دے کے بھی آزماتے ہیں اور برائی دے کے بھی آزماتے ہیں. اس کے بعد بہرحال نوح علیہ السلام کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ثم انشأنا، پھر ہم نے پیدا کیا، من بعدہم، ان کے بعد، قرنن، نسل کو، آخرین، ایک دوسری، یعنی ایک دوسری امت کو، دوسری نسل کو ہم نے پیدا کیا. اور وہ کون تھے؟ وہ قوم عاد تھے. عاد دو طرح کے ہوئے، ایک ہے عاد اولا اور ایک ہے عاد ثانیہ. یہاں سے مراد قوم عاد ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، جن کا ذکر ہم سورہ ہود میں پڑھ کے آئے کہ یہ عاد اولا ہے. اللہ کہتے ہیں ان کے بعد ہم نے جو دوسری نسل تھی یا دوسرے لوگ تھے، دوسری امتیں تھیں، ان کو ہم نے پیدا فرمایا. اب یہاں پہ ایک تھوڑی سی بات نوٹ کیجئے گا. ایک ہوتا ہے جنریشن گیپ. جنریشن گیپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ، اور یہ جنریشن گیپ ہوتا ہے 40 سال کا، جس کو جیل کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، جیم یا لام، جیل کہا جاتا ہے. یہ 40 سال کا دورانیہ ہوتا ہے. اس کے اندر ثقافت تبدیل ہوتی ہے تھوڑی سی. آپ دیکھیں جو ہمارے والدین ہیں جن کی عمر 60 سے زیادہ ہے، 70 سے زیادہ ہے، ان کے درمیان میں اور ہمارے درمیان میں ایک فرق ہے. اور ہمارے 40 سال بعد، یعنی میری جب عمر، یا میری عمر 40 سال ہو جائے گی، تو میری 40 سال کے بعد آنے والی جو اگلی نسل ہوگی، یہ جنریشن گیپ ہوگا. یہ ہوتا ہے جنریشن گیپ. اور نسل کا گیپ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے 100 سال کا. یعنی زیادہ سے زیادہ کسی انسان کی عمر 100 سال ہوتی ہے، اور بہت ریئر کیس ہیں کہ چند ایسے لوگ بچ جاتے ہیں جن کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں. 100 سال سے زیادہ چلے گی، 120 ہوگی، 110 ہوگی، 108 ہوگی. وگرنہ ایک پیدا ہو کر فوت ہونے تک کا جو میکسیمم پیریڈ ہے وہ 100 سال کا ہے. تو یہ 100 سال کو عربی زبان کے اندر جو صدی ہوتی ہے نا، اس کو قرن کہا جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے بعد ایسی، یعنی جو اولادیں یا ایسی نسلیں یا ایسی امتیں تھیں، وہ ہم نے پیدا فرمائی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں فارسلنا، پھر ہم نے بھیجا، فیہم، ان میں، رسولاً، رسول. یہ ہود علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. رسولاً، رسول بھیجا، منہم، جو انہی میں سے تھا. اور مقصد کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی اور الہ. افلا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وقال، اور کہا، الملأ، سرداروں نے یا بڑے مالدار لوگوں نے، من قومی ہی، انہی کی قوم سے، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا، بلقاء الآخرہ، آخرت کی ملاقات کو. اللہ فرماتے ہیں وَأَتْرَفْنَاهُمْ، ہم نے ان کو عیش و عشرت کا ساما دیا ہوا تھا. یعنی اطرفنا کا مطلب اس جگہ پہ استعمال ہوتا ہے جیسے کسی کو زندگی گزارنے کی ہر چیز مہیا کی گئی ہو، یعنی اس کے پاس مال کی فراوانی ہو. اللہ فرماتے ہیں وَأَتْرَفْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو عیش و عشرت میں رکھا ہوا تھا، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کے اندر. تو وہ کیا کہنے لگے ما ھذا، نہیں ہے یہ، الا مگر، بشر، ایک آدمی، مثلکم، تمہاری طرح کا. اس سے بڑھ کر مزے کی بات، یاکلو، وہ کھاتا ہے، مما، اس چیز سے، تاکلون، جو تم کھاتے ہو، منہ، اس سے، ویشرب، اور وہ پیتا ہے، مما، اس سے، تشربون، جو تم پیتے ہو. جو تم کھاتے ہو، جو تم پیتے ہو، وہی وہ کھاتا پیتا ہے. تمہاری طرح کا تو آدمی ہے. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ، اگر تم نے اطاعت کر لی، بشرن، ایک ایسے انسان کی، مثلکم، جو تمہاری طرح کا ہے، انکم، بے شک تم، اذن، تب، لخاسرون، البتہ خسارے میں چلے جاؤ گے. تو ہم بات کر رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی یہاں پہ انہوں نے بات کی، کہنے لگے وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ، اور اگر تم نے اطاعت کی، بشرن، کسی ایسے انسان کی، مثلکم، جو تمہاری طرح کا ہے، انکم، تو بے شک تم، اذن، تب، لخاسرون، البتہ خسارے میں ہوگے. پھر اس کے بعد وہ کہنے لگے ایعدکم، کیا اس نے وعدہ کیا ہے تم سے، انکم، کہ تم، اذا، جب، متتم، تم فوت ہو جاؤ گے، وکنتم، اور تم ہو جاؤ گے، ترابن، مٹی، وعظامن، اور ہڈیاں، انکم، بے شک تم، مخرجون، نکالے جاؤ گے. یعنی یہ وہ ایک طرح سے اس کو کہتے ہیں
استفہام تعجبی یا استفہام انکاری، بلکہ تعجبی نہیں، استفہام انکاری کہا جاتا ہے. کیا ایسے ہوگا؟ کیا وہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم گل سڑ جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، تم مر جاؤ گے، مکمل طور پہ بھوسا بن جاؤ گے، تو کیا تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، دوبارہ نکالے جاؤ گے؟ کہنے لگے ہئی ہاتا، بہت دور ہے، بہت دور ہے، لیما وہ چیز توعدون جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو. یعنی یہ جو باتیں یہ بندہ کر رہا ہے نا، یہ بعید از عقل بھی ہیں اور بعید از قیاس بھی ہیں. بعید از قیاس کیسے ہیں کہ ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے وہ سارے کے سارے مر کے مٹی ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ، ان کو کچھ ملا ہی نہیں، وہ دوبارہ واپس نہیں آئے، تو سارے کے سارے ختم ہو گئے. اور بعید از عقل کس طرح سے ہے کہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ انسان جب مر کے مٹی کے نیچے چلا جائے گا تو وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو یاد رکھیں کہ ہماری عقل جو ہے نا یہ بڑی لمیٹڈ سی ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کے ہاں وہ اللہ کی نقل ہے. جب اللہ نے فرما دیا کہ ہم تمہیں اٹھائیں گے تو اس کا مطلب وہ اٹھائے گا، وہ اٹھانے پہ قادر ہے. لہذا یہ باتیں کرنے لگے کہ یہ تو بڑی دور. ہئی ہاتھ کا مطلب ہوتا ہے دور ہونا، دور ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا تم وعدہ کیے گئے ہو. ان ہیا نہیں ہے یہ الا مگر حیاتنا ہماری زندگی، یہ دنیا کی، یعنی یہ جو ہماری زندگی ہے نا، دنیا کی زندگی، بس یہی زندگی ہے. نموتو ہم مرتے ہیں، ونحیا اور ہم زندہ ہوتے ہیں، وما نحن اور نہیں ہیں ہم بمبعوثین مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے والے. دیکھیں حیات اور بعث کے اندر فرق یہ ہے کہ حیات کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا، یعنی انسان کا پیدا ہو کے ماں کے پیٹ سے باہر آنا، یہ ہے حیات. اور ابتعاث یا بعث کیا ہے کہ ابتعاث نہیں بلکہ بعث کیا ہے کہ انسان کا مر جانا اور مرنے کے بعد ری پروڈیوس ہو کے دوبارہ زمین سے نکالے جانا، یہ بعث ہے، بعث بعد الموت ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہم زندہ ہوتے ہیں، مرتے ہیں، یعنی ہم پیدا ہوتے ہیں اور جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ تو کوئی بات نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اللہ فرماتے ہیں ان ہوا نہیں ہے یہ الا مگر، یعنی وہ یہ بات کرنے لگے، ان ہوا نہیں ہے وہ الا مگر راجلون ایک ایسا آدمی ہے، افترا اس نے گھڑ لیا علی اللہ اللہ پر کاذباً جھوٹ، وما نحن اور نہیں ہے ہم لہو اس کے لیے بمؤمنین ایمان لانے والے. یہ جو قوم ہود تھی، عاد اولا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ آدمی اصل میں ہمارے پاس معاملات یا ہم میں بڑا ہونے کے لیے آیا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی بنا کے مبعوث نہیں کیا، ہم اس پہ ایمان نہیں لے کے آنے والے. قال تو کہا ہود علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، انصرنی میری مدد فرما، بما اس چیز کے ساتھ کذبون جس کو وہ جھٹلا رہے ہیں. قال تو اللہ کہتے ہیں عما قلیل بڑا ہی قریب ہے، لیصبحن البتہ ضرور بضرور وہ ہو جائیں گے، نادمین شرمندہ. بڑا قریب ہے یعنی قریب ان کے اوپر ایک عذاب آنے والا ہے، اور ضرور بضرور وہ ہو جائیں گے کیا؟ نادمین پچھتانے والے اور شرمسار ہو جائیں گے. لہٰذا نتیجہ کیا نکلا؟ فاخذتہم پس پکڑ لیا ان کو، الصیحۃ ایک چیخ نے، بالحق کی حق کے ساتھ. فجعلناہم اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنا دیا ان کو غثاء کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایسی چیز جو یعنی ایک کوڑے کا ڈھیر کہہ لیں، بیکار جس کو چیز کہتے ہیں نا اس کو غصہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے، کچرا، کوڑے کا ڈھیر، بیکار چیز ہم نے ان کو بنا کے رکھ دیا. فبعدن پس دوری ہے، للقومی ایسی قوم کے لیے، الظالمین جو ظلم کرنے والے ہیں. فرمایا ثم پھر انشأنا ہم نے دوبارہ پیدا کیا، من بعدہم ان کے بعد، قرونا امتیں، آخرین دوسری، ان کے بعد ہم نے اور بھی بہت ساری امتیں پیدا فرمائیں، جیسے قوم سمود تھی، اسی طرح سے قوم لوط تھی، ابراہیم علیہ السلام کے لوگ تھے، اور پھر آگے چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام تک بات آ گئی. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ما تسبقو نہیں سبقت لے جا سکتی، من امت کوئی بھی امت، اجلہا اپنے وقت سے، وما یستاخرون اور نہ ہی وہ اس سے مؤخر ہو سکتی ہے. یعنی اگر کسی بھی امت کا انجام کسی بھی ٹائم پہ لکھا ہوا ہے تو نہ وہ اس ٹائم سے پہلے آ سکتا ہے، نہ اس ٹائم سے ان کو مؤخر کیا جا سکتا ہے. پھر فرمایا ثم پھر ارسلنا ہم نے بھیجا، رسولنا اپنے رسولوں کو، تترا پیدر پہ. اس کے بعد ہم نے اپنے رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا، رسولوں کی ایک لمبی لڑی آئی، ایک لمبی فہرست آئی. اور اللہ فرماتے ہیں کلما جب بھی آیا امتن کسی امت میں، رسولہا ان کا رسول،
کسی بھی امت کے لیے ان کا رسول جب بھی آ گیا تو کذبوہ انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فاتبعنا اور ہم نے پیچھے کیا بعضہم ان کے بعض کو بعضاً بعض کے، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی نبی کے کسی امت کے پاس ان کا نبی آیا، انہوں نے اس امت نے اس نبی کو جھٹلایا، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس امت کو پیچھے کر دیا اور اس کی جگہ پہ ایک اور امت لے آئی، یعنی ہم بھی امتوں کو عذاب دیتے دیتے لیتے گئے، بعضہم بعضاً ایک کو لے گئے، پھر دوسری کو لے آئے، پھر اگلی کو لے گئے، پھر اس کو لے گئے، اس طرح کرتے کراتے ایک دوسرے کی جگہ پہ ہم ان کو لے آئے، یہاں تک کہ وجعلناہم ہم نے بنا دیا ان کو احادیث کہانیاں، ہم نے ان کو باتیں بنا کے رکھ دیا کہ لوگ ان کے تذکرے کرنے لگے۔ اتنی امتیں ہم نے تباہ کیں اور ان کا لوگوں کو بتلا دیا کہ لوگوں میں تذکرے مشہور ہو گئے۔ احادیث کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ان کے حوالے سے باتیں کرنے والے ہو گئے۔ فرمایا فبعدن پس دوری ہے لقوم ایسی قوم کے لیے لا یؤمنون جو ایمان نہیں لے کے آنے والے، ایمان نہ لے کے آنے والی قوم کے لیے دوری ہے اور ہلاکت ہے۔ افسانے کہہ لیں آپ، بالکل ایسے ہی احادیث یعنی افسانے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ثم ارسلنا پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو واخاہ اور ان کے بھائی کو ہارون کو بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ وسلطان اور دلیل کے ساتھ مبین واضح۔ اللہ کی نشانیاں کیا تھیں؟ اللہ کی نشانیاں وہ تورات کی نشانیاں تھیں، وہ معجزے تھے۔ دلائل کیا تھے؟ وہ سارے کے ساری معجزے جو فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے۔ کس کی طرف بھیجا؟ الی فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے حواریوں کی طرف، اس کی بیوروکریسی کی طرف، اس کے سرداروں کی طرف، مالدار لوگوں کی طرف، سرمایہ داروں کی طرف۔ فاستکبروا پس انہوں نے استکبار کیا اور تکبر کیا، وکانوا اور وہ تھے قوماً ایسی قوم عالین جو سرکشی کرنے والے تھے، حد سے تجاوز کرنے والے اور سرکشی کرنے والے لوگ تھے۔ فقالوا تو انہوں نے کہا انؤمن کیا ہم ایمان لے آئیں لبشرین دو بشروں پر مثلنا جو ہماری طرح کے ہیں، وقومہما اور ان دونوں کی قوم لنا ہمارے لیے عابدون غلام ہے، یعنی کہنے لگے کہ یہ جو موسیٰ اور ہارون کی قوم ہے یہ تو ہماری غلام قوم ہے، اور ہم ایسے لوگوں پہ ایمان لائے جو ہماری طرح کے انسان اور آدمی ہیں۔ دو انہوں نے مسئلے یہاں پہ بیان کیے، ایک بشر اور دوسرا ایسی قوم جو ہماری غلام قوم ہے۔ عابدون کا مطلب یہاں پہ عبادت کرنے والی قوم نہیں ہے، عابدون کا مطلب یہ ہے ہماری غلام قوم، ہماری فرما بردار قوم، ہمارے حکم کے مطابق چلنے والی قوم۔ تو ثابت کیا ہوا؟ غلامی کا تعلق صرف عبادت کے ساتھ نہیں ہے، غلامی کا تعلق بھی اس بات سے ہے کہ انسان جس کا حکم مانے۔ اب ہم اللہ کا حکم چھوڑ کے کس چیز کا حکم مانتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے ساتھ کیا معاملات کیے ہوئے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں فکذبوہما انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، فکانو تو ہو گئے من المہلکین ہلاک کیے جانے والوں میں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کو غرق کر دیا اور ان کو ختم کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا ہم نے دیا موسیٰ کو الکتاب ایک کتاب، لعلہم تاکہ وہ یہتدون ہدایت کا راستہ اختیار کریں، وجعلنا اور ہم نے بنایا ابن مریم کے بیٹے کو، وامہ اور اس کی ماں کو، آیتن نشانی، وآویناہما اور ہم نے ان دونوں کو جگہ عطا کی، الی ربوۃ تھوڑی اونچی جگہ۔ ربوہ عربی زبان کے اندر کہتے ہیں ایسی جگہ کو جو عام سطح زمین سے تھوڑی سی بلند ہوتی ہے، اور یہ بیت اللحم جو فلسطین کے اندر آپ کو نظر آتا ہے نا، وہ دمشق کی طرف جو ایک مخصوص جگہ جس کو بیت اللحم کہا جاتا ہے، جہاں کے بارے میں یہ گمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہیں پہ ہوئی، وہ جگہ بھی اگر آپ دیکھیں تو تھوڑی سی آپ کو بلند نظر آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وآویناہما اور ہم نے ان کو جگہ دی، الی ربوۃ ایک اونچی جگہ کی طرف، ایک ٹیلے کی طرف، ایک چٹان کی طرف چھوٹی سی، ذات قرار جو رکنے والی تھی، و معین اور چشمے والی تھی، یعنی محفوظ تھی۔ قرار مطلب محفوظ جگہ تھی، و معین اور چشمے والی تھی، معین عین سے نکلا ہوا ہے، یعنی ایسی جگہ جو زمین سے تھوڑی اونچی ہو، سرسبز و شاداب ہو، اور وہاں پہ چشمے کا بہاؤ بھی موجود ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ پہ ان کو جگہ عطا فرمائی۔ اور فرمایا یا ایھا الرسل
اے رسولو کلو تم کھاؤ من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، وعملو اور عمل کرو صالحا نیک، انی بے شک میں بما جو بھی تعملون تم عمل کرتے ہو علیم ان کو جاننے والا ہوں، وَإِنَّ هَذِهِ اور بے شک یہ امتکم تمہاری امت امتاً واحدہ ایک ہی امت ہے، یعنی اے انبیاء کی جماعت تمہاری یہ جو جماعت ہے یہ ایک ہی جماعت ہے، وَأَنَا اور میں ربکم تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِی پس تم مجھ سے ہی ڈرو۔ اس میں آپ انبیاء بھی شریک کر سکتے ہیں، اور انبیاء کے ساتھ ساتھ یہ وہ لوگ بھی جو عقیدہ توحید کا اقرار کرنے والے، یعنی انبیاء کرام اور انبیاء کرام کے ساتھ ایمان لانے والے، عقیدہ توحید کا اختیار کرنے والے جو لوگ تھے یہ بھی اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، کہ آپ یہ جو طبقہ ہے نا عقیدہ توحید کو اختیار کرنے والا، چاہے وہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے قیامت کی صبح تک جو بھی آنے والا یہ طبقہ عقیدہ توحید کو اختیار کرنے والا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ ایک ہی طبقہ ہے۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ اور میں تمہارا رب ہوں لہذا مجھ سے ڈرو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نتیجہ نکال رہے ہیں، فرمایا کہ فَتَقَطَّعُوا، یہ آیت نا بڑے غور سے سمجھیے گا، آج کے ہمارے دور کے اوپر بڑی اچھی طرح سے امپلیمنٹ ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَتَقَطَّعُوا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم سارے کے سارے ایک امت ہو، ایک امت بن کے رہو، لیکن نتیجہ کیا نکلا آگے جا کے، یعنی دین کے اندر جو بگاڑ پیدا کرنے والے لوگ تھے، فرمایا فَتَقَطَّعُوا انہوں نے کاٹ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، امرہم اپنے دین کو، انسان اپنے دین کو ٹکڑے، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے نا، انسان اللہ مجھے یہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے اگر سجدہ کروں گا تو یہ شرک ہے، لیکن شیطان نے ادھر آ کے وسوسہ ڈالا کہ تم اللہ کے علاوہ اولیاء اللہ سے دعائیں مانگ لو تو یہ شرک نہیں ہے، تو شرک کا راستہ کھل گیا۔ پھر ادھر سے شیطان آیا، اس نے کہا اللہ کی صفات کے اندر شریک بنا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریک بنا لیا۔ دماغ کے اندر یہ بات تو بڑی اچھی طرح سے راسخ ہے کہ اگر اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے سجدہ کروں گا تو یہ شرک ہے، لیکن شرک کے باقی راستوں کے حوالے سے دماغ کھل گیا۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، اللہ کہتے ہیں انہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بینہم آپس میں، زبرن یعنی بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، زبر کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے، انہوں نے دین کو آپس میں کاٹ لیا، ہر بندے نے اپنا گروہ بنایا، اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی اور اسی کو وہ سارا دین سمجھ کے بیٹھ گیا۔ پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل حزب، ہر ایک گروہ، بما اس چیز کے ساتھ جو لدیہم اس کے پاس ہے، فارحون اس پہ خوش بیٹھا ہے۔ اللہ کی قسم آج کے دور کے اندر ہمارے پاس نا یہی چیز موجود ہے۔ آپ اپنا جائزہ لیں، معاشرے کو دیکھیں، امت پارا پارا ہو کے بیٹھی ہے، فرقے بنے ہوئے ہیں، اور ہر فرقہ جس پہ بھی وہ موجود ہے، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، قطع نظر اس بات کے، ہر فرقے نے جو اپنے رسم و رواج بنائے ہیں، اپنے جو تعلقات بنائے ہیں، اپنی جو دینداری بنائی ہے، اپنی عبادت کا جو طریقہ بنایا ہے، یا جو چیزیں بھی اس نے اختیار کی ہیں، کل حزب بما لدیہم فرحون، جو اس کے پاس ہے وہ اس سے خوش بیٹھا ہوا ہے۔ کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ خالص اللہ کا دین، کتاب اللہ اور سنت رسول کہاں سے ملے گا، اس میں کیا ہے، اس کی کیا تعلیمات ہیں۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، اپنی اپنی مرضی کی اپنی اپنی مسجدیں بنا لیں، اپنے اپنے معاملات چلانا شروع کر دیے، اور کل حزب بما لدیہم فرحون، جو جس گروہ کے پاس موجود ہے وہ اس پہ بڑا مطمئن اور خوش بیٹھا ہوا ہے کہ میں ہی سچا ہوں، میں ہی صحیح ستھرا ہوں، میں ہی صحیح ہوں، میں ہی فرقہ ناجیہ طائف منصورہ ہوں، میں ہی وہ جماعت ہوں جنت میں جائے گی، باقی کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ حالانکہ اس غلط فہمی سے انسان کو نکل جانا چاہیے، خالص اللہ اور اس کے رسول کی بات کو دیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں فذرہم، پس چھوڑ دیجیے ان کو، فی غمراتہم، اپنی اسی غفلت کے اندر، حتیٰ یہاں تک کہ حین، ایک مقررہ وقت تک۔ اس کے بعد فرمایا ایحسبون، کیا وہ گمان کرے بیٹھے ہیں، انما کہ جو نمدہم، ہم نے ان کو بڑھایا ہوا ہے، من مال، مال کے حوالے سے، و بنین اور بیٹوں کے حوالے سے، یعنی کیا جو ہم نے ان کو مال اور بیٹے دیے ہوئے ہیں وہ خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، کسی کے پاس مال کا زیادہ ہونا، کسی کے پاس اولاد کا زیادہ ہونا، یا کسی کے پاس دنیاوی عہدہ یا مرتبہ ہونا، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اللہ اس سے راضی ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دے رکھی ہو کہ جب تم تھوڑا سا کما لو گے، کر لو گے تو اس کے بعد تمہاری پکڑ ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں نسارعو،
ہم جلدی کرتے ہیں لہم ان کے لیے فی الخیرات اچھائی کے اندر، بل لا یشعرون بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے. ان الذین ان کے مقابلے میں بے شک وہ لوگ ہم وہ ہیں من خشیت ربہم اپنے رب سے مشفقون ڈرنے والے، اپنے رب کا ڈر ان کے دل کے اندر. مشفقون کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایسے انداز میں اللہ سے ڈرنا کہ انسان سہما ہوا ہو تھوڑا سا، یعنی بات کرتے ہوئے کچھ ایسا ڈر بندے کے اندر محسوس ہو کہ وہ تھوڑا سا سوچے سمجھے، سہمتے ہوئے بات کرنا. جیسے بچہ سہم جاتا ہے نا، اگر آپ تھوڑا سا ذرا زور سے بولیں بچہ سہم جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. تو مشفقون کا مطلب ہے سہمتے ہوئے، ٹھیک ہے جی، ہیبت کے ساتھ. والذین اور یہ وہ لوگ ہیں ہم بھی آیات ربہم جو اپنی رب کی آیات کے اوپر یؤمنون ایمان لانے والے ہیں. یاد رکھیں مومن جو ہوتا ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اور اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے مومن کہ وہ اللہ کے سامنے علی اعلان اپنی بغاوت بھی کرنا شروع کر دے اور باقی معاملات کر لے. ایسے نہیں ہوتا. مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت بھی کرتا ہے، اللہ سے خوف بھی محسوس کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھتا ہے. اور یہ سمجھنا بڑا آسان ہے، یہ مشکل کام نہیں ہے، یہ آسان کام ہے. آپ کے دل کے اندر یہ تینوں چیزیں ایک ہی وقت میں جمع ہو جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کوئی انسان اپنے باپ سے ایک ہی وقت میں ڈرتا بھی ہے کہ برا کام کروں گا پٹائی ہوگی، اسی وقت میں وہ محبت بھی کرتا ہے اور اسی وقت کے اندر وہ اپنے باپ سے امید بھی رکھتا ہے کہ یہ مجھے کوئی اچھا انعام اکرام یا میرے معاملات کو پورا کرے گا. اگر مخلوق کا مخلوق کے ساتھ یہ ریلیشن شپ ہو سکتا ہے تو خالق کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان تینوں کیفیات میں سے کوئی کیفیت انسان کے عمل کے مطابق کبھی اوپر آ جاتی ہے. مثلا اگر کسی نے کوئی برا کام کیا ہے تو اس کا خوف حاوی ہو جائے گا، کسی نے اچھا کام کیا ہے تو اس کی محبت حاوی ہو جائے گی، کسی نے کوئی یعنی خواہش کا اظہار کیا ہے تو اس کی امید اوپر آ جائے گی. لیکن یہ تینوں چیزیں ایک دل کے اندر ایک وقت میں جمع ضرور رہ سکتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں والذین اور یہ وہ لوگ ہیں ہم بربہم وہ اپنے رب کے ساتھ لا یشرکون شرک نہیں کرتے. والذین اور یہ وہ لوگ ہیں یؤتون جو ان کو دیا جاتا ہے، ما آتو یؤتون وہ دیتے ہیں، ما آتو جو ان کو دیا گیا، وقلوبہم اور ان کے دل، وجلتن وہ کیا کرنے والے ہیں، یعنی وجلتن کا مطلب یہ ہوتا ہے اس انداز سے انسان کا دل جو ہے وہ ڈرے کہ جس کے اندر ایک وائبریشن سے اس کو محسوس ہو. یعنی ایسا دل، ایسا ڈرنا جس ڈرنے کے ساتھ انسان کے دل کے اندر محبت اور ایمان کی بڑھوتری آ جائے. ایسا ڈرنا نہیں کہ انسان ڈر کے عمل سے پیچھے ہو جائے، ایسا ڈرنا اور ایسی امید، ایسی محبت کے ساتھ ڈرنا کہ انسان اپنے عمل کے اندر آگے بڑھنا شروع ہو جائے، جس کی آگے تشریح بھی آ رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں وجلت قلوبہم اور ان کے دل، وجلتن وہ ڈرنے والے ہیں، انہم یہ کہ وہ الی ربہم اپنے رب کی طرف راجعون لوٹائے جائیں گے، یعنی یہ لوگ اللہ کی طرف لوٹا کے ضرور بضرور جائیں گے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون قال لا یا بنت الصدیق ولکنہم یصومون ویصلون. یعنی حضرت عائشہ ان لوگوں کے حوالے سے یہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ وہ لوگ، یہ جو ڈرنے والے لوگ ہیں، کیا یہ ایسے لوگ ہیں جو شرابیں پیتے ہیں، یہ چوریاں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یا بنت الصدیق اے صدیق کی بیٹی، یہ ایسے لوگ نہیں ہیں. ولیکنہم لیکن یہ وہ لوگ ہیں یصومون روزے بھی رکھتے ہیں، یصلون نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یتصدقون صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، وہم یخافون اور لیکن وہ ڈرتے ہیں اللہ تقبل منہم کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو قبول نہیں کرے گا. لہٰذا اولئک یسارعون یہ وہ جلدی کرنے والے ہیں فی الخیرات نیکیوں کے اندر، یہ نیکیوں کے اندر جلدی کرنے والے لوگ ہیں. وہم لہا سابقون اور یہ آگے بڑھنے والے ہیں، سبقت لے جانے والے ہیں. یعنی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عمل کر کے اکڑے نہ کہ میں نے عمل کر لیا جی، میں یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا جی، میں نے نماز پڑھ لی، میں نے صدقہ کر دیا، میں نے حج کر لیا، یہ میرا مسئلہ ہے. ایسے نہیں، انسان عمل کرتا جائے اور اللہ کے سامنے جھکتا جائے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا جائے، اللہ کے سامنے جھکتا جائے. یا اللہ دے دیا، یا اللہ عمل کر لیا، اللہ تو اپنی بارگاہ میں اس کو قبول کر لے، ٹوٹا پھوٹا عمل ہے. انسان جھکتا جائے اور اللہ کے سامنے عاجزی کو اختیار کرے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یہی ہیں وہ لوگ یسارعون وہ جلدی کرنے والے ہیں فی الخیرات نیکیوں کے اندر، اور وہم اور وہ ہیں لہا اس حوالے سے یا اس میں سابقون آگے بڑھنے والے، جلدی کرنے والے، نیکی کرنے والے اور آگے بڑھنے والے. پھر فرمایا ولا نکلفو اور نہیں ہم مکلف کرتے نفسن کسی جان کو الا مگر وسعها اس کی استطاعت کے بقدر. ولدینا اور ہمارے پاس ہے کتاب ایک ایسی کتاب ینطقو وہ بولنے والی ہے بالحق کی حق کے ساتھ،
وہم اور وہ لا یظلمون ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلا قاعدہ اللہ تعالیٰ کا یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کے اوپر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ ناممکن بات ہے کہ ایک انسان کے اندر برداشت اتنی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بوجھ زیادہ ڈال دیا، ایسے نہیں ہے۔ جتنی جس کے اندر طاقت ہے اسی کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو بولنے والی ہے۔ بولنے والی کتاب کیا ہے؟ یہ ہمارے کرامن کاتبین جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعلمون ما تفعلون ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ آیات بھری پڑی ہیں، اللہ کا کلام بڑا پڑا ہے کہ آپ کی ایک ایک حرکت، آپ کا ایک ایک نظر، آپ کی ایک ایک سماعت، آپ کی ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کے ہاں نوٹ ہو رہا ہے۔ اور یہ بولنے والی کتاب ہے، یعنی یہ ایسی کتاب ہے جس کا بندہ انکار نہیں کر سکتا، یہ بول کے بتانے کے اوپر قادر ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں بلکہ قلوبہم، ان کے دل، فی غمرۃ، غفلت میں موجود ہے، من ھذا، اس حوالے سے، وَلَہُمْ، اور ان کے لیے، اعمال، ایسے اعمال ہیں، من دون ذالک، اس کے علاوہ، ہم، وہ ہیں، لہا، اس پر، عاملون، عمل کرنے والے، حتیٰ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا، جب، اخذنا، ہم پکڑیں گے، مترفیہم، یعنی مترفیہم کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خوشحال لوگوں کو جب ہم پکڑ لیں گے، بالعذاب، عذاب کے ساتھ، اذا، تب، ہم، وہ، یجأرون، کیا کریں گے؟ اللہ کے سامنے داد رسی کرنا شروع کر دیں گے۔ یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پکڑ لیتا ہے، ان کے بڑے بڑے لوگوں کو، مالدار لوگوں کو، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی آسائشوں کو، ان کے مال کو اللہ لے لیتا ہے، ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے، تو پتہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے فریادیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا لا تجعلوا اليوم، آج تم کوئی فریاد نہ کرو، انکم، بے شک تم، منا، ہم سے، لا تنصرون، ہرگز تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، یعنی آج تمہیں چھڑانے والا کوئی نہیں ہے۔ جیسے وہ حدیث آتی ہیں، شاید میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہو، کہ چند ایسے اوقات ہیں جن میں انسان کی توبہ کے دروازے اللہ بند کر دیتا ہے۔ سب سے پہلا وقت وہ ہے کہ انسان کی جان جب یہ دو ہنسلیوں کی ہڈیوں کے درمیان میں آ جائے، یعنی سکرات الموت انسان کے اوپر طاری ہو جائیں، تو انسان اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازے اس وقت میں بند کر دیتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب یہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جیسے ہی سورج مغرب سے طلوع ہوگا اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ بند کر دیں گے، اب بات ختم ہو گئی۔ اسی طرح کسی قوم کے اوپر جب عذاب آتا ہے، عذاب جب آ چکا ہوتا ہے تو پھر ان کی توبہ کا ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ وہ آپ جانتے ہیں فرعون کے حوالے سے کہ جب وہ غرق ہو رہا تھا تو اس نے کیا کہا تھا کہ اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا، تو اللہ نے فرمایا تھا الآن وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو نافرمانی کرنے والا تھا، اب تیرے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں لا تجعلوا اليوم، آج تمہاری کوئی فریاد رسی نہیں ہوگی اور نہ تمہاری کوئی چھوٹ ہوگی۔ پھر اس کے بعد فرمایا قد، تحقیق، کانت، ہیں، آیاتی، میری آیتیں، یعنی تھی، اس قوم کے حوالے سے بات ہوئی ہے، قد، تحقیق، کانت، تھی، آیاتی، میری آیتیں، تتلا، پڑھی جاتی، علیکم، تم پر، فکنتم، تو تم تھے، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں کے بل، تنقصون، پھر جانے والے، یعنی جب ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں، تمہیں جب یہ بات کہی جاتی تھی کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے مر کے اٹھائے جاؤ گے، اللہ کے سامنے جواب دہی ہوگی، اللہ کے سامنے باتیں ہوں گی، تو تب تم ہماری آیتوں کو مذاق بنایا ہوا تھا تم نے، اور تم ہماری آیتوں کو چھوڑ کے اور ایڑیوں کے بل موڑ کے اور چلے جاتے تھے، اور تم یہ باتیں کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد میں کون مر کے اٹھایا جو ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا دنیا کی زندگی ہے، جی لو جتنی جی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ جہاں ہمارے پنجابی میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ جہاں میٹھا اگلا کین ڈٹھا، کہ یہ جہاں میٹھا ہے اگلا کس نے دیکھا ہے، یہ ہمارے یہاں جملے مشہور ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب تمہارے سامنے ہماری آیتیں آتی تھیں تو تم ایڑیوں کے بل موڑ کے چلے جاتے تھے، ایسے ہی آج تمہیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ فرمایا مستکبرین، تکبر کرنے والے تھے، تم تکبر کرنے والے تھے، بھی، ان کے ساتھ، یعنی ان آیات کے ساتھ، ان باتوں کے ساتھ، سامرن، سامر کا مطلب ہوتا ہے رات کو سونے سے پہلے قصہ سنانا، یعنی یہ کہانی ایک تو ہوتی ہے نا عام کہانی، کوئی بھی قصہ کسی بھی وقت سنا دیا۔ سامر کا لفظ عربی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے اس وقت میں جب انسان رات کو سونے سے پہلے ایک پورا حلقہ لگائے، حلقہ لگانے کے بعد آپس میں انسان گفتگو کرے اور آپس میں کہانیاں سنائی جائیں، چہ جائے کہ وہ کہانیاں سچی ہیں یا جھوٹی ہوں وہ الگ بات ہے،
لیکن کہانی سنائی تھی. تو اللہ کہتے ہیں کہ تم تو تکبر کرنے والے تھے اور تم نے تو اس کو راتوں کا قصہ بنایا ہوا تھا. تہجرون، اور تم بےہودہ باتیں کرنے والے لوگ تھے. تہجرون یعنی ایسی بات جو نہایت غیر مناسب ہو. تم تو یہ باتیں کرنے والے تھے اور آج تم ہمارے سامنے آ کے معافیاں مانگ رہے ہو. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں افلم یدبروا، کیوں انہوں نے نہیں غور و فکر کیا، القول، اس بات پر، ام یا جاءہم، آئے ان کے پاس، ما لم یاتی، جو نہیں آیا، آباءہم الاولین، ان کے پہلے آباء و اجداد کے پاس. بنیادی طور پہ یہ پچھلا صفحہ اور یہ والی جتنی بھی باتیں تھیں، یہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کا تذکرہ درجہ بدرجہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے لوگ کس طرح سے اللہ کا انکار کرتے ہیں. کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہم تو نہیں مانتے. تو فلاں چیز آ جائے گی، ہم نہیں مانتے. یا جب اللہ کا عذاب آ جائے گا، یہ آگے مزید کچھ چیزیں ایسی آ رہی ہیں، کچھ ایسے سوال آ رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ لوگوں نے اللہ کا انکار کر دیا. تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کو چاہیے تھا غور و فکر کرتے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ انکار کر جی ہم سے پہلے تو ایسی کوئی چیز آئی نہیں. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ام لم یعرفوا، کیا انہوں نے نہیں پہچانا رسولہم، اپنے رسول کو، فہم، پس وہ ہیں لہو، اس کو، منکرون، انکار کرنے والے. یعنی رسول تو وہ ہے جو ان کے اندر باقاعدہ ٹائم سپینڈ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو وہ صادق و امین کہتے ہیں، انہی میں سے وہ رسول ہے. اس کو وہ جانتے نہیں ہیں کیا جو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں بھی، اس کے ساتھ، جنت، ان کے وہ مجنون ہے. یعنی ان کے انکار کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ ذہن میں یہ بات بنا کے بیٹھ گئے اور شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ یہ انسان اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ چکا ہے، لہٰذا یہ پاگل، مجنون یا دیوانہ ہو چکا ہے. تو کیا لوگوں نے اس وجہ سے انکار کر دیا؟ بل جاءہم، بلکہ آ گیا ان کے پاس، بل جاءہم، بلکہ وہ آیا ان کے پاس، بالحق، کی حق کے ساتھ، واکثرہم، اور ان کے اکثر، للحق، کی حق کو، کارہون، ناپسند کرنے والے تھے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ، وَلَوِ اتَّبَعَ، اگر وہ پیروی کر لے، الحق، یہاں پہ الحق سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ پیروی کر لے، اہواءہم، ان لوگوں کی خواہشات کی. لوگوں کی خواہشات کی پیروی اللہ تعالیٰ نہیں کرتے. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لے، لفسدت السماوات والارض، تو زمین اور آسمان دونوں کے دونوں میں فساد برپا ہو جائے گا. ومن فیہن، اور جو کچھ ان کے اندر موجود ہے ان کے اندر فساد برپا ہو جائے گا. یعنی انسان خواہش کرے گا یا اللہ سورج گرا دے، سورج نیچے آ گیا. اللہ تعالیٰ ستارے اڑا دو، ہمیں نہیں آج دیکھنے، ستارے اڑ جائیں گے. یا اللہ فلاں کا گھر جلا دے، اس کا گھر جل جائے. یا اللہ فلاں قتل ہو جائے، یعنی اللہ سمندر خشک ہو جائے. انسان کی خواہشات کے مطابق اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چلنا شروع ہو جائے، تو زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان اور ان کے اندر ہر چیز جو موجود ہے یہ تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گی. بلکہ فرمایا بل اتیناہم، اللہ فرماتے ہیں اتیناہم، ہم تو لائے ہیں ان کے پاس، بلکہ آئے ہیں ان کے پاس، بذکرہم، ان کی نصیحت کے ساتھ. فہم، اور یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے پاس ایک ذکر اور ایک نصیحت لے کر آئے ہیں. فہم، اور وہ ہیں، عن ذکرہم، اس کے ذکر سے، یعنی اس کی نصیحت سے، معرضون، اعراض کرنے والے لوگ. یہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں. ام تسألہم، کیا آپ نے ان سے سوال کیا ہے، خرجن، کسی اجرت کا؟ کیا یہ لوگ آپ کا کیوں انکار کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے ان سے کوئی اجرت مانگ لی ہے؟ ام تسألہم خرجن، کیا آپ نے ان سے کوئی اجرت مانگ لی ہے؟ فخراج ربک، پس یاد رکھے تیرے رب کی اجرت، خیر، وہ بہتر ہے. وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے. وانک، اور بے شک آپ، لتدعوہم، البتہ آپ ان کو پکارتے ہیں یا بلاتے ہیں یا دعوت دیتے ہیں، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. وان الذین، اور بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون، وہ نہیں ایمان لاتے، بالآخرت، یا آخرت پر، عن الصراط، وہ سیدھے راستے سے، لناکبون، اللہ فرماتے ہیں البتہ ہٹے رہنے والے ہیں یا ہٹے سائڈ پہ ہونے والے ہیں. یہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جزائے خیر دے. جائیے گا نہیں، ذرا تشریف رکھیے گا. آج آپ لوگوں سے ایک ضروری مشورہ کرنا ہے. وہ مشورہ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ کو اجازت ہے، آپ جائیں گے.